خاص طور سے پڑھنے والے دین کے طالبان علوم کو اور فارغ ہونے والے بچوں کو پہلی بات میں جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنا مقام پہچانیں، کبھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ دکتور نسیم حفظہ اللہ کی وصایا میں بڑی جامع نکات آئے، 14 نکات جو انہوں نے بتایا، سمیٹ دی ساری باتوں کو، اور شیخ نسیم نے بھی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کو سرکاری نوکری نہیں ملے گی، یہ نہیں ملے گا، یہ نہیں ملے گا۔ اس بنیاد پر ہمارے یہاں فارغ ہونے والے طلبہ ایک فکر مندی کا شکار رہتے ہیں۔ ہاں، لیکن میں عرض کروں گا کہ اصل دولت ہماری کیا ہے، میں دوسرے مرحلے پر بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اپنا مقام پہچانیں، سب سے اعلیٰ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ابھی آپ نے وصایا میں سنا کہ تکبر نہ ہو، تواضع ہو، علم کی شان، علماء کی پہچان، تواضع ہونی چاہیے جو انبیاء میں تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سب سے اعلیٰ نمونہ تھا۔ تو پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے، جیسے انبیاء کا اصطفیٰ ہے علم دین سیکھنے سکھانے اور اس فریضے کو انجام دینے والوں کے لیے بھی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ علم دین کے حصول کے سلسلے میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق سب سے عظیم الشان علم اور اہل علم کی فضیلت بتانے والی یہ حدیث ہے کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بتائیے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ دنیا بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ جن کو پسند کرتا ہے، جنہیں ناپسند کرتا ہے، ان سب کو دنیا دیتا ہے، لیکن دین انہیں دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اللہ، خیر نہیں چاہتا، اس کی مشیت نہیں ہوتی، اسے دین کی فقاہت اور فہم سے محروم رکھتا ہے۔